السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد سراج الدین حاضر خدمت ہے۔ پیش ہے ماہنامہ انسانیت کا جولائی کا شمارہ۔ اس تحریر کا عنوان ہے فیس بک، فوائد اور نقصانات۔ تحریر محمد سراج الدین، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پارک میں، سڑک پر، بس میں اور جہاں کہیں اس حالت میں بیٹھا یا کھڑا دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہو اور ان کی انگلیاں سکرین کو چھو رہی ہوں، تو غالب امکان یہی ہوگا کہ وہ فیس بک چلا رہے ہوں گے۔ جی ہاں، یہی وہ سوشل میڈیا ہے جو سرطان کی طرح تیزی سے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اور زندگی کا شاید ہی کوئی طبقہ ہو جس سے تعلق رکھنے والا فرد اس سے بچ گیا ہو۔ بچوں، کم سن لوگوں، کم سن لڑکوں، لڑکیوں، کنواری و شادی شدہ خواتین اور مردوں، اور یہاں تک کہ بڑے بوڑھوں کو بھی گھنٹوں اس میڈیا پر تسلسل کے ساتھ پایا گیا ہے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی اس کاوش نے کامیابی اور مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ فیس بک حیران کن حد تک ایک مفید ویب سائٹ ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، کلاس فیلوز اور اجنبی لوگوں سے 24 گھنٹے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں میل دور ہونے والے ہر نوعیت کے واقعات کی تازہ تصاویر اور ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض، اس سائٹ پر دلچسپی کے ایسے سامان موجود ہیں کہ روز کھانے پینے کی طرح اس کا روزانہ استعمال کیے بنا کوئی شوقین رہ نہیں سکتا۔ لیکن حد اعتدال سے جو امر بڑھ جائے وہ نقصان دہ اثرات کا موجب بنتا ہے۔ فیس بک کے حد سے زیادہ استعمال کے باعث قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہ امر طلباء کے لیے تو ظاہر حلال ہے، زہر حل ہے۔ بعض دفعہ تو اپنا قیمتی وقت پڑھائی کی بجائے فیس بک پر صرف کرتے ہیں، چونکہ طلباء کے ذمہ روزی روٹی کمانا نہیں، لہذا تھوڑی بہت پڑھائی کے بعد باقی وقت وہ فیس بک ہی کو دیتے ہیں، اور اس میں دن رات یا 24 گھنٹوں میں کسی پہر کی کوئی قید نہیں۔ بعض طلباء تو ساری رات بھی آن لائن رہتے ہیں۔ اس طرح تھوڑی بہت نیند لے کر صبح تاخیر سے اٹھنے کے بعد اکثر طلباء کا پہلا کام نئی پوسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس بے اعتدالی کا نتیجہ ان کی تعلیم میں غیر معیاری کارکردگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ علاوہ ازیں دیر تک سکرین کو دیکھنے کے سبب آنکھوں اور صحت کی خرابی کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں فیس بک کے حد سے زائد استعمال نے لوگوں میں بے عملی کو جنم دیا ہے۔ ہر مذہبی اور قومی تہوار پر نئی سے نئی پوسٹ تخلیق کرنا اور اسے لائک یا کمنٹس کرنے کی خواہش نے عملی جدوجہد اور نیکیاں کمانے سے دور کر دیا ہے۔ کشمیر، فلسطین اور برما یا پھر دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں تو ان کے بارے میں ایک پوسٹ کر کے ہم لوگ دوسروں سے لائک، کمنٹس یا شیئر کے منتظر رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈھیروں نیکیاں کما لی ہیں۔ بہتر تو یہی ہو کہ مخیر حضرات سے
और अपनी जेब से चंदा जमा करके उन स्तम रसीदा मुसलमानों की इमदाद हो जाया करे। इसी तरह रमज़ान, जुमा और शबे बारात के मौक़ों पर भी उनकी मुनासबत से पोस्ट आ जाती है और हम सिर्फ लाइक, कमेंट्स या शेयर करके समझते हैं कि ढेरों सवाब कमा लिया। कभी कभार दुरूद शरीफ पढ़ने की पोस्ट होती है तो हम में से कितने हैं जो उसी वक्त रुककर दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लेते हैं। या हकीकत में होता यह है कि इन मजहबी पोस्टों को देखने के बाद तवज्जो दी जाती है कि आगे मज़ेदार और तफरीही पोस्ट क्या है। हर इंसान के अंदर ये फितरी ख्वाहिश होती है कि उसे शोहरत मिले, लोग उसे पहचाने, उस पर बात करें और वो मकबूल आम हो जाए। यही सबब है कि अदीबों, शायरों, पहलवानों, सियासतदानों, खिलाड़ियों, अदाकारों और ज़िंदगी के हर शोबे से नुमायां कारनामे अंजाम देने वालों ने हमेशा शोहरत पाई है और अब सोशल मीडिया के ज़रिए तो उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। चूंकि हर इंसान के बस में नहीं कि वो ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दे कि लोग उसके गुन गाएं और उसे शोहरत दवाम मिले, जबकि मशहूर होने की ख्वाहिश तो हर इंसान में पाई जाती है। लिहाजा अब हर दूसरे तीसरे इंसान ने फेसबुक को अपनी ज़ाती पहचान, शनाख्त और शोहरत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपने रोज़मर्रा के आम मामूलात ज़िंदगी की तस्वीर यानी सेल्फियाँ इंसान ने पोस्ट करना शुरू कर दी हैं और हर नई पोस्ट के बाद घड़ी घड़ी अपने काम को अधूरा छोड़कर देखते रहते हैं कि कितने बंदों ने लाइक किया, कितने कमेंट्स हुए और कितने शेयर हुए। बस यही कसर रह गई है कि कोई सितम ज़रीफ अपनी तस्वीर यूं अपलोड करे। एक तस्वीर वॉशरूम जाने से पहले और एक तस्वीर वॉशरूम से आने के बाद। सोचने समझने की बात यह है कि जब लोगों के हाथ में मोबाइल और फेसबुक नहीं होती थी तब उनका वक्त कैसे गुजरता था। सच पूछिए तो तब रिश्ते नातों से ताल्लुक भी मजबूत था, दोस्तों से मिल बैठना भी था, घर में वालिदैन के साथ भी दुआ सलाम होती थी। मगर अब हर खूनी और सगे रिश्ते से बढ़कर फेसबुक आम हो गई है। जैसे दिल या शुगर के मरीज के लिए बिलानागा गोलियां खाना लाजिम है, ऐसे ही फेसबुक। सितम तो ये है कि लोग आपस में मिल बैठते हैं, हाल चाल पूछते हैं, मगर जवाब में हाँ हूं करते रहते हैं और निगाह और तवज्जो मोबाइल पर होती है। ये अलमिया है कि हमारे सगे खूनी रिश्ते, हमसाए, दोस्त अहबाब नज़रअंदाज हो रहे हैं और हम फेसबुक पर अजनबी, नावाकिफ और अनजान लोगों को अपना समझ लेने की खुशफहमी में मुब्तला हो रहे हैं। वो अजनबी जिनको हम ठीक से नहीं जानते, नहीं पहचानते कि कौन है, कैसा मिजाज है, कोई पता नहीं। ये खबर भी नहीं कि नसीम के पर्दे में नसीमा है या सलीमा के भेस में सलीम छुपा हुआ है। बस एक दीवानगी है कि नए नए दोस्तों को अपनी फहरिस्त में शामिल करना है और ये शौक इस हद तक है कि नया दोस्त बस बना लिया जाए ताकि हम फख्र से दूसरों को बता सकें कि हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, ताकि हमारी पोस्ट के लाइक में इजाफा हो सके। वरना मुमकिन ही नहीं होता कि हर दोस्त से रोज राब्ता हो और वैसे भी हर नया फ्रेंड
دوسرے تیسرے روز ہی پرانا ہو جاتا ہے اور ہم ایک جنون کے عالم میں نئے نئے فرینڈز کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کے نام سے اور لڑکی لڑکے کے نام سے اپنی آئی ڈی بنا کر ایک دوسرے کو خوب بیوقوف بنا رہے ہیں اور دوسرے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی بیوقوف بن رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا رشتہ دار، ہمسایہ، دوست یا کوئی بھی جاننے والا اجنبی نام سے اپنی آئی ڈی بنا کر کسی اپنے کو تنگ کرتا ہے۔ اس کی طبیعت، مزاج، معمولات اور کمزوریوں سے واقف حال ہونے کے باعث اسے پوسٹ کرنا، میسج کرنا اور بعد میں حلقہ یاراں میں بیٹھ کر ان سے شیئر کرنا اور ستم کا نشانہ بننے والے کا مذاق اڑانا کہ دیکھو جی فلاں کا ظاہری روپ تو آپ کے سامنے ایسا ہے مگر اس کا باطن بھی دیکھو۔ مثلا منہ پر لڑکیوں کے بارے میں کہتا ہے میری بہن بیٹیاں ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں درجنوں لڑکیوں کو فرینڈ بنا کر کیسی کیسی گفتگو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ فیس بک کے استعمال کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی قانون، ضابطے، اصول اور اخلاق کی پابندی نہیں کی جاتی۔ جس کا جو من کرے جب کرے نئی پوسٹ معاشرے میں پھیلا دیتا ہے۔ زیادہ تر فیس بک تفریح اور وقت گزاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیاسی شخصیات، اداکاروں اور کھلاڑیوں کے کارٹون بنا کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اسے زندہ دلی، تفریح، جدت اور جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات تو اس قدر ستم کرتے ہیں کہ دین، مذہب اور شریعت سے متعلق نامکمل معلومات ہونے کے باوجود احادیث اور اقوال وغیرہ بغیر حوالے اور بغیر تصدیق کے شیئر کر دیتے ہیں، یا پھر فرقہ وارانہ لا حاصل بحث شروع کر دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کو برا بلا کہتے اور لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ گویا ایک طوفان بدتمیزی ہے جو فیس بک پر برپا ہے اور ہم سب خاموش تماشائی بنے یہ سب تماشا دیکھے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ راکم فیس بک کے وجود کے بالکل خلاف نہیں، اس لیے کہ یہ ناچیز بھی اس کا استعمال کرتا ہے، تاہم تھوڑے وقت کے لیے نیز مفید اور موزوں استعمال فیس بک کو مزید کارآمد بناتا ہے۔ مثلا معلوماتی، تعلیمی، سائنسی اور تحقیقی پوسٹ کے ذریعے عوام الناس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو فوری خون کی ضرورت ہے، اس کی پوسٹ دی جا سکتی ہے۔ کسی کو نوکری چاہیے تو اس کا اشتہار دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ نیک اور صالح چھوکری چاہیے تو اس کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو کہ کوئی بھی شے یا شے اپنی ذات میں مفید، کوئی بھی ایجاد یا شے اپنی ذات میں مفید یا نقصان دہ نہیں ہوتی، اور نہ شریعت جو ہمارے پاس کسی بھی شے کی اچھائی یا برائی پرکھنے کا درست معیار ہے ہی خام خواہ کسی شے کو حرام قرار دیتی ہے۔ اصل میں ہم انسانوں کے رویے اور ہر شے کا مفید و مضر استعمال ہے جو کسی بھی شے بارے شریعت کے قوانین سامنے لاتا ہے۔ لہذا والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مناسب عمر میں موبائل دیں، مگر ان کی تمام مثبت و منفی سرگرمیوں پر کڑی نظر بھی رکھیں تاکہ ہمارا یہ مستقبل کسی بھی حوالے سے ضائع نہ ہو اور ایک بہترین اور صحت مند سوچ و فکر والا جنتی معاشرہ
تشکیل پا سکے۔ ناظرین، نئی تحریر کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ تحریر اور اسی طرح دیگر تحریر سے استفادہ کرنا ہے تو ماہنامہ انسانیت کا نیا شمارہ جولائی کا، اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ اللہ حافظ۔